السلام علیکم، کیسی ہیں آپ لوگ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری روزے قبول فرمائے۔ اور یہاں پہ آج میں اپنی سیکنڈ سحری بنا رہی تھی، سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ تو آج میں کلیجی بنا رہی تھی، تو یہ میں کلیجی میں نہیں کھاتی، میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بنا رہی تھی اور یہ میری دوسری سحری کی روٹین ہے۔ اور یہاں پہ میں جو رات میں برتن دھو کے رکھے تھے پہلے وہ سنبھال لیے تھے، اور یہاں پہ جو کلیجی میرینیٹ کر کے رکھی دی تھی میں نے تھوڑی دیر فریج میں، تاکہ اس میں مسالے اچھی طرح سے چڑھ جائے۔ اور یہاں پہ ایک طرف میں نے دودھ ابالنے رکھ دیا تھا اور دوسری طرف میں چائے بنا رہی تھی میں۔ اور ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے سحری کے وقت بہت چہل پہل ہوتی ہے، بچے بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جاؤ نماز پڑھ لو، اللہ پڑھ لو۔ اور اللہ تعالیٰ سب مسلمان کے روزے قبول فرمائے۔ اور آج کل جو رمضان آیا ہے وہ تھوڑا صحیح موسم میں آیا ہے، تو روزوں کا اتنا پتہ ہی نہیں چل رہا، صبح اٹھتے ہیں بس فوراً دن جھٹ پٹ نکل جاتا ہے، ہلکی پھلکی سی صفائی کرتے اور کھانا وانا بناتے تو نکل جاتا ہے۔ ابھی فی الحال تو ساری چیزیں چل رہی ہیں، بس اختتام پہ ہیں، تو اب انشاءاللہ میں افطار کی بھی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویسے افطار میں بہت افراتفری ہو جاتی ہے، کیونکہ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے وہ مخصوص ہوتا ہے کہ اسی میں ہی ہمیں اسی وقت میں سب پراپر ریڈی کر کے دینا ہے۔ اور سحری میں کیا ہوتا ہے، بندہ تھوڑی دیر پہلے بھی سحری کر لینا تو مسئلہ نہیں ہوتا، صرف پانی پینے کی ٹینشن رہتی ہے۔ اور ہمارے گھر میں تو جب سائرن بجنے والا ہوتا ہے تو سب کو تبھی پانی پینا یاد آتا ہے، اس سے پہلے کوئی پانی پیے گا ہی نہیں، سب اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تو جیسے ہی سائرن بجے گا تو پانی پہ، میرے ہسبینڈ اور میرے ابو میں تو یہ عادت بہت ہے۔ پہلے جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی تو میرے ابو بھی سائرن جیسے ہی بجے گا تب پانی پیئیں گے، اس سے پہلے پانی نہیں پیئیں گے۔ تو اور یہی عادت میرے ہسبینڈ میں بھی ہے کہ سائرن بجیں گا تو مجھے بھی بولیں گے جلدی پانی پی لو پانی پی لو، مطلب خود بھی پیئیں گے اور دوسروں کو بھی پلائیں گے۔ اور یہی سیم عادت میرے ابو میں تھی کہ جلدی پانی پی لو پانی۔ میرا بھائی جو تھا وہ بہت چڑھتا تھا، وہ بولتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے بھی پی سکتے ہیں کیا، بچوں کی طرح آپ لوگ سب یہ کرتے ہو پانی پینے کی، وہ بات میں بھی پیاس لگنی ہے جتنا بھی ابھی ہم پانی پی لیں۔ تو یہ میرا بھائی بولا کرتا تھا، لیکن میں تھوڑا بہت شرماتی ہوں، لیکن اب مجھ میں بھی یہ تھوڑی عادت آ گئی ہے۔ اور ویسے بھی یہ چلے جو بھی ہے بڑی پیاری چیز ہے، بہت ہی خوبصورت سی چیز ہے، اس میں مزہ بھی آتا ہے۔ اور یہی ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ سب مسلمان ایک ساتھ ہوتے ہیں، سارے فیملی ممبر سحری افطاری ایک ساتھ کرتے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کے گھر کی خواتین کھانا بناتی ہے، سحری تیار کرتی ہے، گھر کے مرد افطاری کے وقت جلدی گھر پہ آ جایا کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم عام روٹین میں اپنے شوہروں کو کہیں گے کبھی ایک دن جلدی آ جانا تو بولیں گے بہت کام ہے یہ وہ ہے، لیکن افطاری کے وقت تو سب مرد ایک ساتھ جلدی آ جاتے ہیں کہ افطاری کرنی ہے تو فیملی کے ساتھ مل کے ہی کرنی ہے۔ تو یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ سب مسلمان آپس میں بیٹھتے ہیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں۔ اور یہ رمضان میں نہیں، ہر تہواروں میں اپنی اپنی خصوصیات ہے، جیسے بقرعید میں الگ وہ ہوتی ہے خوشیاں، بقرعید میں، عید برات میں الگ ہوتی ہے، ربیع الاول میں الگ ہوتی ہے، ہر تہوار کی الگ الگ خوشیاں ہوتی ہیں ہمارے میں۔ تو ماشاءاللہ سے اسلام از اے ویری بیوٹیفل ریلیجن۔ تو اللہ ہمارے ریلیجن کو تا قیامت سلامت رکھے، اور ہمیں اس پہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اور ہماری اولادوں کو بھی۔ ماشاءاللہ سے اتنی پیاری پیاری باتوں میں آپ لوگوں کو کلیجی کی ریسیپی بتانے ہی بھول گئی۔ تو میں نے کلیجی کی میرینیشن میں کچھ اسپائسز ڈالے تھے،
جس میں ہو گئی کٹی ہوئی مرچ، سرخ مرچ، کشمیری مرچ، ہری مرچوں کا پیسٹ، لہسن، یہ سب میرینیٹ کر کے آدھے 1 گھنٹے کے لیے فریز کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے حسب ضرورت تیل ڈالا تھا. تیل کے اندر جو میں نے وہ ٹماٹر پیوری بنا کے رکھی تھی وہ ڈال دی تھی. تو میرے سے تھوڑی زیادہ چلی گئی تھی، اس لیے میں نے تھوڑی جلا دی تھی. آپ لوگ کم ڈالیے گا. اور اس کے اندر پھر میں نے جو میرینیٹ کی ہوئی کلیجی رکھی تھی وہ ڈال دی تھی. 15-20 منٹ میں میری کلیجی پیاری سی تیار ہو گئی تھی. اور اس کے اوپر میں نے ادرک سلائسز ڈال دیے تھے، ہرا دھنیا، گرم مسالہ، کسوری میتھی، یہ سب اسپرنکل کر دیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے پراٹھے بنانے کی تیاری کر رہی تھی. تو اور ویسے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ کافی دنوں بعد یوٹیوب پہ ولاگ شیئر کر رہی ہوں. اصل میں وجہ ہی میں نے پچھلے ولاگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے تیت کا مسئلہ چل رہا ہے نا، تو مجھے بار بار ہے نا 1-2 وزٹ ابھی اور ہوگی، تو مجھے ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑ رہا تھا. تو اس کی وجہ سے میں نا ولاگ شیئر نہیں کر پا رہی ہوں. اور ویسے بھی افطاری میں کچھ اتنا مینیو میں ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے میں فرائی کر لیتی ہوں. رات کا کھانا وانا بنانا ہوتا ہے. تو آج کل میں تھوڑا آرام فرما رہی ہوں. میرے تیت کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، تو میں نے نا تھوڑے دنوں تک ہے نا میں چلی جاتی ہوں، تو پھر مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں ولاگ بناؤں. اور یہ اتنا دنوں پہلے کا ولاگ بنا ہوا تھا، لیکن ایڈیٹنگ اور وائس اوور کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. لیکن اب سوچا بہت دن ہو گئے تو نا ٹائم نکال کے پہلے یہ کام کر لیتی ہوں، تاکہ میرا یوٹیوب چینل تھوڑا بہت گرو کر رہا ہے تو وہ فریز نہ ہو جائے. تو اللہ میرے یوٹیوب چینل میں نا مجھے کامیابی دے، اور نا میرا جلد از جلد چینل گرو کر جائے. اور یہ ڈبل پراٹھا بنانے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہے نا اندر تک تیل جو گھی ہوتا ہے نا وہ چڑھ جاتا ہے، تو اوپر اتنا ہے نا لگانا نہیں پڑتا گھی توے میں، تو یہ اندر تک گھی چڑھ جاتا ہے اور اتنے ملائم ملائم سے پراٹھے بنتے ہیں. اگر ہم اگلے دن بھی کھائیں گے نا تو وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اس میں کوئی ہے نا جیسے کہ کڑک پن اور نرم پن اور زیادہ نہیں آئے گا. ویسے جب میں ولاگنگ کرتی ہوں نا تو میرے ہسبینڈ نہیں ہوتے گھر میں، تب میں نا سکون سے ولاگ بنا لیتی ہوں اپنا. اور جب میرے ہسبینڈ نہیں ہوتے تو ایڈیٹنگ وائس اوور وغیرہ کر لیتی ہوں. جب آج میرے ہسبینڈ گھر میں تھے، سحری کا وقت تھا، تو ہے نا ان کے ساتھ بنانے میں مجھے بہت مسئلہ کر رہا تھا. وہ بار بار بول رہے تھے تم اتنی دفعہ کیمرہ یہاں سے وہاں کرتی ہو، اتنی دفعہ تھک نہیں جاتی ہو. تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں تھکتی نا. تو جس کی جو کام کی عادت ہوتی نا وہ اس کام سے نہیں تھکتا کبھی بھی. لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کام جو ہمارا آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے نا وہ 1.5-2 گھنٹے لگا دیتا ہے، اور ہے نا پھر ٹائم کنزیومنگ کام ہے. ویسے تو یوں میں تھکتی نہیں ہوں. میری دوست وغیرہ بھی پوچھتی ہے کہ تم ہے نا ولاگنگ کر کے تھکتی نہیں ہو. میں تو کھانا بنا کے تھک جاتی ہوں، تم ساتھ ساتھ کیمرہ لے کے تھکتی نہیں ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں روز ولاگنگ نہیں کرتی ہوں، کبھی کبھار کرتی ہوں نا تو مجھے اچھا لگتا ہے ولاگنگ کرنا. میرا ہے نا ایک ایم ہے، جیسے ہر انسان کی ایک فیوریٹ ہابی ہوتی ہے، میری فیوریٹ ہابی یہ ہے کہ میں نا اچھے سی ولاگنگ کروں اور ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو مجھے شوق ہے، یہ میرا شوق ہے. اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو ولاگنگ کی اجازت دے دی. تو ولاگنگ کی اجازت مجھے میرے ہسبینڈ نے ہاں دے دی، کیونکہ ہے نا مجھے شوق تھا. میں نے کہا کہ میرا یہ شوق ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے ولاگنگ کرنا. تو انہوں نے کہا کہ چلو تمہاری مرضی ہے. تو یہ تو کافی ٹائم پہلے کی بات ہے جب میں نے ان سے پرمیشن لی تھی، جب ارج فاطمہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. ارج فاطمہ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. اب تو ارج فاطمہ 4 منتھ کی ہونے والی ہے، 4 منتھ کی ہو چکی، 5 منتھ کی ہونے والی ماشاء اللہ سے.
تب سے میں بنا رہی تھی. پہلے بنانا اسٹارٹ کیے تھے میں نے ولاگس, لیکن پھر میں نے نا رچ فاطمہ جب میرے وہ رہ گئی تھی نا تو پھر میں نے چھوڑ دیے تھے, کیونکہ ہے نا میری طبیعت بہت خراب رہتی تھی تو مجھ سے گھر کے کام کرنا بھی تھوڑا دشوار ہو جاتا, تو ولاگنگ کرنا تو اس سے زیادہ مشکل ہے. تو پھر اس وقت میں نے 9 منتھ سے بھی زیادہ کے لیے چھوڑ دیے تھے. پھر میں نے سوچا واپس بناتی ہوں ولاگ, تو پھر ولاگنگ کرنا میں نے واپس اسٹارٹ کر دی. اب میں رکوں گی نہیں, اب میں بناؤں گی اور ہے نا اچھے آپ لوگوں کے لیے ولاگس لے کے آؤں گی. اور ہے نا ولاگنگ کے دوران بہت دفعہ موبائل گرتا کرتا ہے, تو میرا موبائل بھی بہت ٹوٹتا ہے نا. تو اس دفعہ میرے ہسبینڈ نے کہا لاسٹ ٹائم موبائل بنا کے دیا ہے, اب ہے نا میں بنا کے نہیں دوں گا, اب میں تمہیں کی پیڈ والا موبائل دلا کے دے دوں گا. تو ہے نا اس بات پہ میں نا بہت احتیاط سے موبائل یوز کرتی ہوں ولاگنگ کے دوران, کہ کہیں میرا موبائل گر ورا نہ جائے. تو اتنی دفعہ ٹوٹ چکا ہے ابھی تک میرا موبائل کہ حد نہیں. ایک دفعہ تو پورا پینل اڑ چکا تھا, دوسری دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا, موبائل خراب ہو گیا تھا. پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے نیا فون دیا, پھر نئے فون کا پینل خراب ہو گیا تھا. اس طرح سے میں نے بہت موبائل کا خرچہ کیا ہے. تو ہے نا بس اس بات پہ میرے ہسبینڈ بولتے ہیں کہ موبائل احتیاط سے ہے نا رکھا کرو. اور پھر بس سحری کے بعد میں نے سحری کر لی تھی, سب کو دینے کے بعد ڈھیر سارے برتن جو جمع ہو جاتے ہیں وہ میں نے دھوئے تھے. اور ہے نا برتن دھو کے سوتی ہوں نا تو صبح تو ناشتے وغیرہ کی فکر نہیں ہوتی ہے, بس برتن دھو کے فارغ ہو جاتا ہے بندہ. ادھر ہم نے روزہ باندھنے کے بعد میں نے اور ہسبینڈ نے نماز پڑھ لی تھی. اجوا بھی ہمارے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی ہے, تو ہم سب ساتھ پڑھتے ہیں. اور پھر یہاں پہ نماز میرے ہسبینڈ پڑھ رہے تھے. آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور اپنی بہن کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں پھر کسی نئے ولاگ کے ساتھ, اپنا خیال رکھیں. اسٹے سیف, بائے, اللہ حافظ.